ارحمہ شربت بیچتی تھی۔ عمیر نے شربت پینے کے بعد اس کی قیمت پوچھی تو وہ آہستہ سے بولی، اس کی قیمت کے بدلے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ وہ اسے ایک پراسرار کوٹھی میں لے گئی۔ وہاں پہنچ کر عمیر پر چونکا دینے والا راز کھلا۔ ارحمہ در حقیقت ایک جن زادی تھی۔ اس نے ایک 7 سالہ بچی کی تصویر دکھاتے ہوئے عمیر کو بتایا، اس کا نام ہیرا ہے۔ یہ میری بیٹی عریشہ کی دوست تھی۔ ہیرا کے والدین کو اپنی بیٹی کی ایک جن زادی سے دوستی منظور نہ تھی، اسی لیے انہوں نے عریشہ کو قید کر دیا ہے۔ تم اسے آزاد کرا دو۔ یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عمیر کا دل پسیج گیا۔ اس نے مضبوط لہجے میں وعدہ کیا کہ وہ عریشہ کو ضرور آزاد کروائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وعدہ کرنے کے فوراً بعد اسے اپنی اماں کو گاؤں لے جانا پڑا۔ وہ گاؤں میں اپنے بابا کے دوست کی حویلی پر جاتا ہے تو ایک نیا انکشاف ہوتا ہے کہ بابا کے دوست ہیرا کے دادا تھے۔ جس رات وہ فریشہ کو آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے، اسی رات اسے ایک پراسرار بزرگ دکھائی دیتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی کو ملانے کے لیے اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رکھا تھا، اور مسلسل ذہنی کشمکش کا شکار ہو کر اب اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے ایک بیٹی کا اپنی ماں سے جدا ہونا اس کے لیے سزا بن گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا۔ بوڑھے شخص کا چہرہ واضح ہوا تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک نیک بزرگ ہیں۔ ان کے چہرے پر سفید داڑھی تھی اور وہ ہاتھ میں تسبیح تھامے ہوئے تھے۔ میرے بچے، خدا تجھے مالا مال کرے۔ انہوں نے نہایت شفقت سے دعا دی تو عمیر کے اندر ہمت پیدا ہوئی۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ بزرگ نے کہا، میرا نام نواز ہے۔ ڈرنا مت، میں ایک پرانی روح جس نے 100 سال پہلے اس حویلی میں موت پائی تھی، مجھے یہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ عمیر ان کی بات حیرت سے سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، جس جنزادی بچی کو تم یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہو وہ سخت بیمار ہے۔ آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اسے جلد اس کی ماں سے ملوا دو۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر میں غائب ہو گئے۔ عمیر حیران پریشان کھڑا ان کے کہے الفاظ میں کھو کر رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی اس کے سر پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دے گی۔ اس نے جلدی سے دھونے والی پلیٹ پکڑی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملازم سے ٹکرایا تو ہاتھ میں پکڑی پلیٹ نیچے گر گئی۔ یہی وجہ تھی کہ آگ بجھ گئی اور لمحہ بھر میں سارا معاملہ ہی الٹ کر رہ گیا۔ عمیر سے ٹکرانے والا ملازم وہی تھا جس سے وہ پہلے بھی 1-2 بار مل چکا تھا۔ عمیر کو اس پر شدید غصہ آیا، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور کہنے لگا، کیا تم مجھے بیٹھک کی چابی دے سکتے ہو؟ اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دینے کو تیار ہوں۔ چابی کا نام سن کر ملازم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن جب پیسوں کی بات سنی تو وہ خوش ہو گیا اور اس نے کہا، بھائی صاحب، پہلے میرے ہاتھ پر پیسہ رکھ، پھر میں چابی کا بتاؤں گا۔ عمیر نے جیب سے ڈھیر سارے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگا، بھائی صاحب، میری بیٹی بیمار پڑی ہے، یہ پیسے اس کے علاج کروانے کے کام آئیں گے، تیرا بہت شکریہ۔ بیٹی بیمار نہ ہوتی تو میں بنا پیسے کے ہی بتا دیتا۔ عمیر نے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں، تم مجھے چابی کے بارے میں بتاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ملازم نے دروازے کے اوپر لگی ایک کیل پر اشارہ کیا جہاں چھوٹی سی چابی لگی ہوئی تھی۔ عمیر نے غور سے دیکھا تو اسے چھوٹی سی چابی دکھائی دی۔ ملازم پیسے جیب میں رکھ کر جا چکا تھا۔ عمیر نے دروازہ کھولا تو کمرے میں چاروں طرف پھیلے گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ کی مدد سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ صندوق کو حاصل کر سکے۔ آخرکار اسے صندوق ایک کونے میں رکھا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جلدی سے صندوق کھولی تو اندر ایک جنزادی بے ہوشی کی حالت میں موجود تھی۔ عمیر نے جلدی سے اسے باہر نکالا۔ اس نے اسے زمین پر لٹا دیا۔ چند لمحے بعد اس نے تھوڑی سی حرکت کی جس سے عمیر کو بہت حوصلہ ملا۔ وہ اسے کندھے پر ڈالے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دوڑتا ہوا بس اسٹینڈ کی جانب بڑھا جہاں اسے ایک ٹیکسی مل گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے پریشان دیکھا تو کہنے لگا، بھائی صاحب، کیوں پریشان ہیں؟ کندھے پر کچھ نہیں ہے، پھر یہ ہاتھ کیوں اوپر کیا ہوا ہے؟ دیکھنے سے تو بالکل ٹھیک لگتا ہے، مگر تیری حرکتیں اور چال بالکل پاگلوں والی ہیں۔ عمیر سمجھ چکا تھا کہ جنزادی ٹیکسی والے کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ عمیر نے اسے ٹوک دیا، باتیں نہ بنا بلکہ اپنی ٹیکسی سٹارٹ کر، ہم نے جلدی پہنچنا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو غصہ آ گیا اور بولا، پہلے کرائے کی بات کر لے، گھر پہنچ کر کہے گا کہ مجھ غریب کے پاس روپیہ بھی نہیں ہے۔ عمیر نے غصے سے کہا، تو پیسے کی فکر مت کر، پیسہ بہت مل جائے گا، ہم خود بھی ٹرک ڈرائیور ہیں۔
ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر وہ ہوا کے دوش پر اڑان بھرتا ہوا ارحمہ کی کوٹھی کی جانب بڑھا۔ اس کی کوٹھی کے سامنے رک کر عمیر نے جیب سے نوٹ نکالے اور ٹیکسی ڈرائیور کی ہتھیلی پر رکھ کر اسے وہاں سے چلتا کیا۔ اس نے دروازے سے اندر قدم رکھا تو کوٹھی کے اندر سے ارحمہ کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یا اللہ، آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں اب کبھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکوں گی۔ نہ جانے کیوں میرا دل اتنا گھبرا رہا ہے۔ وہ سسکتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ عمیر کھلے دروازے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور فریشہ کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ ارحمہ کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی بڑی خوشی دیکھ سکتی ہے۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور خوب پیار کیا۔ عمیر کسی فاتحہ کی طرح کھڑا تھا۔ ایک ماں کو اس کی بیٹی سے ملا کر وہ بہت خوش تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس نیک کام کے لیے اسے چنا تھا۔ بیٹی کو دل بھر کر پیار کرنے کے بعد ارحمہ عمیر کی جانب پلٹی اور بولی، میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں، مگر میں تجھے کچھ تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر ارحمہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت موٹی اور بڑی سی سونے کی مالا تھی، جسے اس نے بڑی محبت سے عمیر کی جانب بڑھایا تو اس نے بھی خوشگوار انداز میں اسے تھام لیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے زندگی میں کبھی اتنا قیمتی تحفہ بھی مل سکتا ہے۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ آج کی رات فریشہ کی زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے، مگر وہ ارحمہ کو یہ بات بتا کر پھر سے غمزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مالا کو ہاتھ میں تھامتے ہوئے اسے عجیب سی شرمساری محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس نے کچھ غلط کر لیا ہو، مگر وہ کوئی بدمزگی پیدا کیے بغیر وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ واپس گاؤں جانے کے لیے گاڑی میں سوار ہو رہا تھا۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ موبائل کی بیل بجی۔ اس نے اسکرین پر نگاہ دوڑائی تو قمردین کا فون تھا۔ اے بچے، تم رات کدھر غائب ہو گئے؟ میں نے تمہارے لیے بکرے کی سیری ناشتے میں بنوائی اور تم ہو کے اپنے کمرے میں نہیں ہو۔ قمردین نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو عمیر کو احساس ہوا کہ خاصا وقت بیت چکا ہے۔ اس نے ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو دن نکل چکا تھا۔ اس نے بہانہ بنایا، میں اپنے بیمار دوست سے ملنے کے لیے آیا تھا، اگلے چند گھنٹوں میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ عمیر نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور خالی و ذہنی کسی کیفیت میں کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت ارحمہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس نے بیٹی ملنے کی خوشی تو حاصل کر لی تھی، مگر اب شاید اسی بیٹی کی موت اسے ایک بار پھر غمزدہ کرنے والی تھی۔ وہ دعا کرنے لگا کہ کاش ایسا نہ ہو اور پراسرار بزرگ کی تمام باتیں بس ایک مفروضہ یا خیال ثابت ہوں، مگر حقیقت تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ حویلی میں فریشہ کی غیر موجودگی کے بارے میں کسی نے ذکر نہ کیا تھا، شاید صندوق کھول کر ہی نہ دیکھی گئی تھی کہ آیا اس کے اندر جنزادی موجود بھی ہے یا نہیں۔ افسوس، جس بیٹی کے لیے ماں تڑپ رہی تھی وہ حویلی والوں کے لیے بالکل غیر اہم اور بیکار تھی۔ ایک دن حویلی میں گزار کر عمیر اماں کے پاس آ گیا تھا۔ ریدا شرمائی ہوئی سی گھوم رہی تھی۔ وہ اتنا اداس تھا کہ ریدا کو دیکھ کر بھی اس کے دل کی کلی نہ کھلی۔ اس کا ذہن ارحمہ اور فریشہ کے خیالات میں تھا، مگر وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اگلی بار آؤں گی تو ریدا کو ساتھ لے کر جاؤں گی، میری پیاری بیٹی، میرے مرحوم بھائی کی نشانی، اماں مومانی سے کہہ رہی تھی۔ اس نے ریدا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی تو وہ بھی دبے قدموں وہاں چلا آیا۔ اپنے پیچھے عمیر کو دیکھ کر ریدا گھبرا سی گئی۔ آپ یہاں کچھ چاہیے تھا؟ ریدا نے کہا تو اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، ریدا تم کیوں پریشان ہو؟ مجھے اپنا دوست سمجھو اور مجھ سے بات کرو، شرمانے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اپنے اور میرے رشتے سے مطمئن ہو؟ ریدا کے چہرے پر خوشی بھرے تاثرات پھیل گئے۔ اس کے چہرے پر پھیلی دل فریب مسکان نے اس کے دل کا بھید عیاں کر دیا تھا۔ عمیر مسکراتا ہوا دبے قدموں وہاں سے باہر نکل گیا، کیونکہ اب کسی جواب کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اگلے دن اماں نے شادی کی تاریخ طے کر دی اور پھر وہ گھر واپس آ گئے۔ اسے اکثر ارحمہ کے بارے میں خیالات آتے اور وہ فریشہ کو یاد کرتا رہتا، مگر ارحمہ کی کوٹھی پر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ بری خبر سننے سے خوف کھا رہا تھا۔ وہ اپنے اندر فریشہ کی موت کی خبر سننے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں ارحمہ سے اسے عجیب سی لگن ہو گئی تھی اور اب اسے کسی صورت غمزدہ حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔
اسے اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ فریشہ اگر اس دنیا سے جا چکی ہوئی تو اس کی ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ دن اپنے پرانے روٹین کے مطابق گزر رہے تھے۔ وہ صبح سویرے ٹرک لے کر نکلتا اور رات کو گھر واپس آ جاتا۔ اماں اس کی شادی کی تیاری میں لگی ہوئی تھی اور پھر پتہ بھی نہ چلا کہ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے اور آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ اماں اور چچا قمر مختصر سی بارات لے کر ردا کو دلہن کے روپ میں گھر لے آئے۔ شادی کے بعد عمیر کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ ردا جو شادی سے پہلے ہنستی مسکراتی اور صحت مند خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، شادی کی رات کمرے میں چکرا کر گر گئی۔ عمیر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے اعصابی کمزوری تشخیص کر کے دوائیں لکھ دیں۔ اماں اور عمیر سمجھ رہے تھے کہ اپنا گھر اور گاؤں چھوڑنے کی وجہ سے ردا اداس ہے، مگر آنے والے وقت میں اس کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ وہ رات بہت تکلیف دہ تھی۔ ردا کو سانس بھی رک کر آ رہی تھی۔ عمیر بے حد پریشان تھا۔ اس روز اماں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ دوا لے کر اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور عمیر کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو رات کے 4 بجے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے۔ دوستو، آپ کو کہانی کا یہ حصہ کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں جلد اسی کہانی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔